یہاں میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گا، اس سے انشاءاللہ بات ہو جائے گی، مختصر کر کے سناؤں گا۔ ایک شخص تھا، کمپنی میں کام کرتا تھا، بہت اچھا نہیں تھا، تو سیٹ نے کہا میرے 8 ملازم ہیں، مجھے جو ہے نا حج پہ بھیجنا ہے۔ قرآن دازی ہوئی، عبد الغفور کا نام نکل آیا۔ عبد الغفور تم نے حج پہ جانا ہے؟ نہیں جی میں نے نہیں جانا، مجھے تو نماز ہی نہیں پڑھنی آتی۔ اچھا جی ٹھیک ہے، مجھے پیسے دے دو۔ نہیں پیسے نہیں ملیں گے، کسی اور کو بھیج دیا۔ اگلے سال پھر قرآن دازی، پھر عبد الغفور کا نام۔ عبد الغفور حج پہ جانا ہے؟ نہیں جانا جی پیسے دے دو میں نے۔ نہیں جی۔ تیسرے سال پھر عبد الغفور کا نام، عبد الغفور حج پہ جانا ہے؟ نہیں جانا۔ نماز نہیں پڑھنی آتی، میں حج پہ کیا کروں گا جا کے، پیسے دے دو مجھے۔ ڈنڈیاں بھی مارتا تھا، مطلب ناٹ اے گڈ کیریکٹر۔ چوتھے سال وہ سیٹ کہتا ہے یار اس کی پرچی خالی چھوڑ دو، پرچی تو ڈالنی ہے، 8 پرچیاں ہیں، خالی پرچی ڈال دی۔ پرچی نکلی، وہ خالی پرچی نکلی۔ ارے خالی پرچی، بھائی عبد الغفور تم کو جانا پڑے گا۔ نہیں جی میں کی کروں بھائی، مجھے تو نماز، چل بھائی قاری لگا دیا، سیٹھ نے قاری لگا دیا، نمازیں سکھا رہا ہے، کلمے سکھا رہا ہے، سب کچھ سکھا رہا ہے۔ وقت آتا ہے عبد الغفور حج پہ چلا جاتا ہے، طواف کعبہ کرتا ہے، اللہ کا گھر دیکھتا ہے، سجدہ کرتا ہے، جان آفرین کے سپرد کر دیتا ہے۔ جب خبر آتی ہے پاکستان، عبد الغفور سیٹھ حیران پریشان ہے، خانہ کعبہ میں سجدے کے دوران میں جان گئی، آگے اس کی وائف سے پوچھتا ہے کون سا نیک عمل کرتا تھا؟ کہتی ہے نیک اور عمل اور عبد الغفور مجھے تو نہیں یاد پڑتا، البتہ ایک بیوہ عورت ہے گلی کے نکڑ میں، پتہ نہیں اس کے پاس کیا کرنے جاتا تھا۔ اچھا طنز، چلو جی ہاں طنز۔ گئے جی، نوک کیا، جی کون؟ جی میں عبد الغفور کا سیٹھ آیا ہوں، آپ سے کچھ معلومات لینا چاہتا ہوں۔ کیا لینا چاہتے ہیں جی؟ کیا نیکی کرتا تھا؟ کیا نیکی؟ میں ایک بیوہ عورت ہوں، یہ جوان بیٹی ہے، نوکری کے لیے کہیں جاتی تھی، لوگ گندی نظر سے دیکھتے تھے، اس کو پتا چل گیا، اس نے کہا بہن اب تم کہیں نہیں جاؤ گی، میں تمہارے لیے راشن کا انتظام کیا کروں گا، ادھر ادھر سے پتہ نہیں ہر مہینے مجھے لا کے راشن دروازے پہ چھوڑ کے نوک کر کے دے دیا کرتا تھا۔ میں اس کو کہتی تھی عبد الغفور اللہ تجھے ایمان پر موت دے، اپنے گھر میں تجھے موت دے۔ تجھے پتا چل گیا؟ کہا مجھے پتا چل گیا، میں نے شکر ادا کیا۔ گھر میں موت دے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر پہ بلا کر، یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی جو ابھی آج یہ کریں گے کیا یہاں پہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد۔ منا سے یہاں پر آگئے، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی اتموا الحج والعمرۃ للہ۔ پروردگار عالم نے واضح ارشاد کیا، فرمایا کہ اتموا الحج والعمرہ للہ، حج اور عمرے کو تمام کرو صرف اپنے اللہ کے لیے، صرف اپنے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ میدان عرفات، ظاہر ہے کہ دیکھیے فلسفہ حج بالخصوص آج کا دن، سب سے پہلے تو خیر میں تمام عالم اسلام کو اور بالخصوص وہ جن کو سعادت ملی آج میدان عرفات میں وقوف عرفات، اللہ قبول کرے سب کو، ان کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہ پروردگار ان کے حج کو قبول فرمائے، اس وقوف کو قبول فرمائے اور تمام ارکان کو قبول فرمائے، اور اس کی برکتیں رحمتیں وہ جو دعا کر رہے ہیں سب کے لیے ہوں، جہاں جہاں مسلمان ہیں اسلام آباد ہیں۔ حج کیا ہے؟ حج اطاعت الہی کا نام ہے، بے شک، ٹھیک۔ حج کہتے ہیں کہ یہ معجون العبادت بھی ہے، ساری عبادتوں کا معجون، اکٹھا کیا ہوا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، یہ سب الگ الگ عبادتیں ہیں۔ ان ساری عبادتوں کو کہیں ایک مقام پر دیکھنا تو ہو، وہ حج ہے، ایک ساتھ دیکھنا ہو تو وہ میدان عرفات ہے، وہ حج ہے، کہ جہاں آپ کو حج بھی، نماز بھی مل رہی ہے، روزہ بھی ہے، روزہ بھی ہے آج، ٹھیک ہے، روزہ بھی ہے، نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، جہاد بھی ہے۔ جہاد تلوار سے نہیں ہے، اپنی ذات نفس کے ساتھ، سب سے بڑا جہاد ہے، ہائے ہائے ہائے، اکبر، جہاد اکبر ہے، جہاد اکبر کا موقع اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ یہ اچھا برداشت کرنا دوسروں کو، برداشت کرنا، یعنی دیکھیں جو احکامات حج میں بالخصوص میدان عرفات میں کہ جو احکامات میں سے ہے کہ بالکل وہی کیفیت ہے کہ جو قبر کی کیفیت ہوتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، قبر میں کتنی جگہ ملتی ہے انسان کو؟ جتنا قد ہے اس کا، ہائے ہائے ہائے، نہ کرم لے سکتا ہے ادھر، نہ کرم لے سکتا ہے ادھر۔ کیا بات کی ہے، کبھی سوچا تھا؟ اتنی ہی جگہ میدان عرفات میں ملتی ہے قیام کے لیے، اور پہنا بھی کفن ہے، پہنا بھی کفن ہے، وہی 2 چادریں جو کفن کے لیے ہوتی ہیں، وہی 2 چادریں اس کے لیے ہے، ٹھیک۔ یہ جو میدان عرفات ہے یہ پروردگار عالم کا، دیکھیے ہم نے اپنی زندگی کی 50-52 بہاریں دیکھ لی، یہ ہم جانتے ہیں
یہ میرا نفس جانتا ہے میں کتنا اچھا ہوں کتنا برا ہوں، یا میرا رب جانتا ہے کہ ضامن عباس صاحب کتنے اچھے ہیں، کتنے نیک ہیں، کتنے بڑے عالم ہیں، کتنے کیا ہیں کیا نہیں ہیں، خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس پروردگار عالم نے کہا دیکھیے نوجوانی میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ نوجوانی تھی پتہ نہیں تھا اس لیے غلطیاں ہو گئیں، جوانی آئی تو جوانی میں کہا کہ جوانی تھی پتہ نہ سکا، عمر بڑھ گئی آگے، جو بھی موقع تھے نا گزر گئے نا، اللہ نے خصوصی لطف و کرم کیا اپنے بندے پر اور اس کو میدان عرفات میں بلا لیا۔ جب وہاں بلایا تو کہا کہ دیکھ میں جانتا ہوں اور تو جانتا ہے، اللہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ میں اگر چاہتا تو اپنے گھر سے باہر نکلتا، تیرے ماتھے میں لکھا ہوتا یہ صاحب یہ ہیں، مگر دیکھ میں نے آج تک تیرے سارے عیوب کو چھپا کر رکھا، سارے عیوب کو چھپا کر رکھا ہے، تجھ پر بڑی محبت میری آئی اور تجھے موقع دے دیا، میرا وعدہ تھا تجھے آج میدان عرفات میں بلا لیا میں نے، اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھود اور قبر کھود کے کہہ دے کہ جو اب تک کا تھا اس کو یہاں میں نے دفن کر دیا، اور اس کو دفن کرنے کے بعد میں کہہ رہا ہوں، میں تیرا رب تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ اب جب میدان عرفات کو چھوڑ کر تو مزدلفہ کی طرف چلے گا تو گویا ایسا ہے کہ جیسے آج ہی تو دنیا میں آیا۔ سبحان اللہ۔ اب تک تو تیرے پاس عذر تھے کہ جوانی تھی، نوجوانی تھی، پتہ نہیں تھا، عقل نہیں تھا، شعور تھا، اب میں نے جو نئی زندگی عطا کر دی ہے، اب نہ کہنا مجھ سے کہ مجھے موقع نہیں ملا، آج میں نے تجھے مکمل باشعور باعقل ہونے کے ساتھ ساتھ تجھے نئی زندگی عطا کر دی۔ اور آج میدان عرفات میں سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے کہ اگر آج کوئی شخص یہ کہہ دے میدان عرفات کو چھوڑتے ہوئے کہ نہیں معلوم میرے اللہ نے مجھے معاف کیا نہیں کیا، تو کہا کہ یہ حرام ہے، اللہ یہ کلمہ کفر ہے، گویا تمہیں خدا کی ذات پر یقین نہیں ہے، تمہارا رب تم سے وعدہ کر رہا ہے کہ میں نے تجھے آج بالکل پاک و پاکیزہ کر دیا، تیری پچھلی زندگی کو دفن کر دیا، نئی زندگی تجھے میں نے آج عطا کر دی ہے، اب دیکھتا ہوں کیا کرنے والا۔ یہ آج سب دفن ہو رہے ہیں۔ جی یہی کیفیت ہوتی ہے، وہی کیفیت ہوتی ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنی قبر بنا دفن کر دے اس چیز کو۔ اور یہ میدان عرفات کیا ہے کہ وہاں حکم کیا ہے کہ اگر کیڑا بھی آپ کے قبر میں کیا ہوتا ہے، ہماری میت پہ کیڑے آتے ہیں، ہمیں طاقت ہی نہیں ہوتی ہٹا سکیں ان کو۔ میدان عرفات میں یہ حکم ہے کہ اگر کیڑا بھی تمہارے جسم پر آ جائے تو تم ہٹانا نہیں ہے، اس لیے ہٹانا کہ ایسا نہ ہو کہ ہٹاتے ہوئے کہیں وہ مر نہ جائے۔ وہاں جو درخت یہ پتے لگے ہوئے ان کو توڑنا نہیں ہے، جیسے ہو کیڑا چل رہا ہے جسم پہ چلنے دو اس کو، کیا موت تاریخی ہے، اذیت موت تاری ہوگی نا، موت ہی ہے، موت تاری ہوگی، بالکل وہی کیفیت ہے، بالکل وہی کیفیت جو قبر میں اتارتے وقت کی ہوتی ہے، جس دن قبر میں اتارا جا رہا ہوتا ہے وہی کیفیت آج ہوتی ہے۔ قبر میں کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ جو مومن مر جاتا ہے جیسے ادھر دفن کر کے نکلتے ہیں، ادھر خدا کا وہ ابدی حیات کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ پھر